بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44 سے 46 تک آج کا ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تعوذ پڑھنا جتنا میرے لیے اہم اور ضروری ہے اتنا ہی آپ کے لیے بھی اہم اور ضروری ہے۔ تو جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو آپ آہستہ آہستہ بے شک اپنے دل میں ہی پڑھ لیں، لیکن پیچھے پیچھے ضرور پڑھ لیا کریں، یا اس کے علاوہ اپنے طور پر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ گزشتہ آیت میں تذکرہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان پر کیے جانے والے فضل و احسان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 5 ایسی باتوں کا تذکرہ کیا کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی، پیغمبر، رسول، کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں، تیمم کریں اور نماز ادا کر لیں۔ اب یہودیوں کو مسلمانوں سے ہر بات میں بغض اور حسد ہوتا تھا۔ جہاں دیگر انعامات اور اللہ کے احسانات کے اندر ان کو حسد ہوتا تھا، وہیں پہ ان کو مسئلہ تیمم کے اندر بھی مسلمانوں سے بڑا شدید حسد تھا کہ ان کے دین کے اندر تو ان کے لیے اتنی زیادہ آسانی کر دی گئی ہے۔ تو شاید اسی مناسبت سے اللہ پاک نے
اس تیمم کے مسئلے کے فوراً بعد تیمم اور دیگر اللہ کے احسانات اور نعمتوں پر حسد کرنے والے یہودیوں کا تذکرہ کیا۔ یہودیوں کی شرارتیں اور ان کی سازشیں اور ان کی گمراہیاں کیا تھیں، اللہ رب العزت نے ان سے پردہ اٹھایا ہے اور ان کی بدنجتیوں کا پردہ فاش کیا ہے تاکہ اہل ایمان ان کی سازشوں، دشمنیوں اور شرارتوں سے بخوبی آگاہ ہو سکیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اور اس سے قبل ہم سورۃ البقرہ کے اندر بھی ان کے اس حسد کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ پاک نے ان یہودیوں کی اس خباثت کا تذکرہ کیا اور ان کے حسد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورۃ البقرہ میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ، اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسدم من عندی انفسہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں کے حسد کی وجہ سے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کہیں ہم سے اللہ کی نظر میں زیادہ معزز اور مکرم نہ بن جائیں، اس لیے وہ تمہیں بھی دوبارہ کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر اس مقصد کے لیے، یعنی مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے، مرتد کرنے کے لیے جو وہ سازشیں اور شرارتیں کرتے تھے، ان کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ مثلاً کبھی وہ مسلمانوں کے قبلہ کی تبدیلی پہ اعتراض کرتے، شور مچاتے، کبھی وہ کہتے کہ ہم جو سازشیں کرتے ہیں، ہم جو تمہارے پیغمبر کی غیر موجودگی میں تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر تمہارا پیغمبر سچا ہوتا تو اس پیغمبر کو پتہ نہ چل جاتا۔ اور کبھی وہ کہتے کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکے گا، اور کبھی وہ اپنے ہی کچھ لوگوں کو کہتے کہ تم رات کو مسلمان ہونے کا اعلان کرو اور صبح کافر ہونے کا، دوبارہ یہودی ہونے کا اعلان کر دو۔ اور اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ مسلمان اپنے ایمان کے اندر متزلزل ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے کہ لگتا ہے کہ پھر ہمارا دین سچا نہیں ہے، ورنہ وہ فلاں یہودی عالم، وہ فلاں یہودی شخص جو ہے وہ ابھی کل ہی مسلمان ہوا، ایک دن کے اندر ہی اس کو سارے دین کا پتہ چل گیا اور وہ دین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ بہرحال یہودی روز اول سے ہی سازشی اور شرارتی سوچ کے مالک ہیں، اور آج تک دنیا دیکھ رہی ہے ان کی سازشوں اور ان کی شرارتوں کو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، علم کیا نہیں ترا، تو نے دیکھا، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، اوتو فعل مجہول ہے، پیسو وائس، اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، نصیب حصے کو کہتے ہیں۔ نصیباً نکرہ ہے، دو زبریں ہیں اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک حصہ یا کچھ حصہ، من الکتابی کتاب کا یا کتاب میں سے، علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتابی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ مراد ہیں یہودی، کیونکہ آگے یہودیوں ہی کی شرارتوں اور سازشوں کا تذکرہ ہے۔ اب کتاب کا ایک حصہ دیا گیا سے کیا مراد ہے؟ اس کے اہل علم نے کئی جواب دیے ہیں۔
ایک یہ ہے کہ انہیں کتاب کے ظاہری الفاظ تو عطا کیے گئے تھے، لیکن اس کتاب پر عمل انہیں عطا نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی کتاب تورات تھی، اور تورات انہیں الفاظ کی شکل میں تو مل گئی، نام کی شکل میں تو نام کی حد تک تو مل گئی، جیسے کسی کو ڈگری مل جاتی ہے لیکن اس کے پاس علم کوئی نہ ہو، ہنر کوئی نہ ہو، تو ایسے ہی ان کو کتاب کا ایک حصہ الفاظ کی حد تک تو مل گیا، لیکن جو اس کا دوسرا حصہ تھا عمل والا، اس سے وہ محروم رہے۔ اس لیے کہا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ یا کچھ حصہ دیا گیا۔ اور اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ انہوں نے تورات کو حاصل تو کر لیا، لیکن وہ تورات میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ نشانیاں اور علامات ہونے کے باوجود آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لا سکے۔ آخری پیغمبر کا وجود اور آخری پیغمبر کی نشانیاں انہیں اپنی کتاب میں نہیں مل سکی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یشترون، وہ خریدتے ہیں۔ یشترون کا لفظ خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو۔ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ ہر جگہ گمراہی حاصل کرتے ہیں، ہدایت کے بدلے ہدایت کو چھوڑ کر، ہدایت کو بیچ کر، اور چند ٹکے دنیا کے حاصل کر کے، دنیا کا تھوڑا سا مفاد حاصل کر کے، وہ ہدایت کو اور مغفرت کو اور آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں۔ گمراہی کو خریدتے ہیں یعنی خود تو گمراہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی پہ وہ مطمئن نہیں ہیں کہ چلو ہم خود گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان کے تضلوا، تم بٹک جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ۔ ضل یضل کا معنی ہوتا ہے اصل رستے سے بٹک جانا، گمراہ ہو جانا۔ گمراہ کا معنی بھی ہے جس کی راہ گم ہو گئی ہو۔ وَيُرِيدُونَ، یریدون کی جگہ اگر ہوتا تریدون تو پھر معنی ہونا تھا تم چاہتے ہو۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، اور اگر یریدون کے آخر سے واو نون اتار دیں، وَيُرِيدُ، اور وہ چاہتا ہے ایک شخص، اور آگے واو نون لگا دیں تو وہ سب چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تم بٹک جاؤ، السبیل، راستے سے، یا صحیح راستے سے، یا سیدھے راستے سے۔ یہ سیدھا کا لفظ الف لام سبیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، خاص راستہ، اس لیے ہم اس کا ترجمہ سیدھا راستہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، یعنی اسلام سے مرتد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی یہ خواہش ہے کہ لوگ دین سے بھٹک جائیں، صراط مستقیم سے بہک جائیں۔ کیا ہم مسلمانوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی بے دین، کوئی بے نماز، وہ دین کی طرف آ جائے؟ ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اگر غلط ہو کر، گمراہ ہو کر ان کی یہ خواہش رہتی تھی اور خواہش رہتی ہے، تو پھر ہماری بھی یہ خواہش رہنی چاہیے۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ واللہ اعلم، ایک ہے علیم، عالم جاننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا، اور اعلم نسبتاً جب کمپیریزن کیا جائے دو چیزوں کا تو ان میں سے جاننے والا
اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے بھی عربی زبان میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے سپرلیٹیو ڈگری میں، اس میں تفضیل۔ واللہ اعلم، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، بازر بی کو پریپوزیشن ہے، کس کو جانتا ہے؟ اعدائی، عدوٌ کی جمع، اعدائی دشمنوں کو، کم تمہارے، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب کو تو ان کی سازشوں کا، شرارتوں کا، کمینگیوں کا، گمراہیوں کا سارا علم ہے، اور وہ تمہیں تمہارے پیغمبر پر وحی نازل کر کے وقتاً فوقتاً اسے آگاہ کرتا رہے گا۔ وکفا، حوصلہ اور تسلی دی ہے ایمان والوں کو، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، لفظ باللہ کے اندر جو بازر بھی ہے، اس کا اردو زبان کے اسلوب میں کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان میں، عربی زبان کے اسلوب میں اس کی ضرورت ہے، لیکن اردو میں ضرورت نہیں ہے۔ وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، ولیًّا، دوست دیا دوستی میں، وکفا باللہ ولیًّا، اور اللہ کافی دوست ہے، اور اللہ دوستی میں کافی ہے۔ تم ان یہودیوں کی دوستی کے لیے خواہش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، تمہارے لیے اللہ ہی دوستی کے لیے کافی ہے۔ وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، نصیرا، مددگار، اور اللہ مدد کرنے میں بھی کافی ہے۔ اللہ کافی کفایت کر جانے والا دوست ہے، اور کفایت کر جانے والا، کافی ہو جانے والا مددگار ہے۔ یہودیوں کی مدد کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ان کی ان گمراہیوں اور ان کی سازشوں اور شرارتوں کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے جو، من سے یا بعض، یہ بعض کا معنی بھی دیتا ہے، من الذین، من بعض یا کچھ، یا میں سے، کن میں سے، کن میں سے بعض، الذین ہادو، جو لوگ یہودی بن گئے، من الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ، یحرفون الکلمہ، یحرفون، وہ پھیر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات کو، باتوں کو، کلام کو، تورات کے اندر اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کو، ان سے مواضعی، موضع ان کی جمع ہے، موضع ان جگہ، اور مواضع اس کی جمع ہے، مواضع الصلاۃ، نماز کی جگہوں کا بیان۔ حدیث کے اندر یہ عنوان محدثین قائم کرتے ہیں، باب مواضع الصلاۃ، تو مواضع ہی، اس کی جگہوں سے، اس کی جگہ سے نہیں بلکہ اس کی جگہوں سے، جمع ہے یہ، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ یہودی دو قسم کی تحریف کرتے تھے، اس کو تحریف کہتے ہیں، حرف یحرف، تحریف۔ ایک تحریف معنوی ہوتی ہے اور ایک تحریف لفظی ہوتی ہے۔ تحریف معنوی یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کو تو کچھ نہ کہا جائے لیکن معنی بدل دیا جائے۔ اللہ پاک نے آیت کسی اور مقصد کے لیے نازل کی اور مفہوم آپ اس کا کچھ اور بیان کرنا شروع کر دیں۔ اور تحریف لفظی یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کو آگے پیچھے کر دینا، پیچھے والا لفظ آگے کر دینا، یا کوئی لفظ کم کر دینا، یا کوئی لفظ زیادہ کر دینا۔ تو یہودی دونوں قسم کے کام کرتے تھے، لیکن یہاں تحریف
مانوی کا غالباً تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ مانوی لحاظ سے باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اب ان کا واقعہ ان کی کتاب میں موجود تھا، اب انہوں نے اس سارے واقعے کو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو کہنے کی بجائے اسحاق علیہ السلام کو کہہ دیا، اور وہ سارا واقعہ اسحاق علیہ السلام پہ لگا دیا۔ تو اس طرح کی وہ مانوی تعریفیں کر لیتے تھے۔ بدقسمتی سے آج فرقہ واریت کے اندر جکڑے ہوئے بہت سے مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں، اپنے مسلک، اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث کے اندر تحریف مانوی تک کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، صرف اور صرف اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور دوسرا کام وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو منہ ملاحظے کے لیے معاشرتی طور پہ سننی پڑتی تھی، تو جب وہ بات سنتے تو بظاہر یہ کہتے کہ ہاں ہاں ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، ہم مانیں گے، لیکن اپنے دل کے اندر یا آہستہ آواز میں یہ کہہ دیتے وَعَصَيْنَا، ہم نے ماننی مونی کوئی نہیں، یا پھر اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں جا کر، اپنی نجی مجلسوں کے اندر جا کر یہ کہہ دیتے کہ ہم نے ماننی موننی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات سے بھی پردہ اٹھا دیا، ایمان والوں کو بتا دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور بدقسمتی سے مسلمان بھی بہت سے اللہ پاک کی کتاب کو سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، لیکن شاید وہ زبان سے تو نہیں کہتے ہوں گے، لیکن زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن تو لیا ہے، ماننا مونا میں نے کوئی نہیں ہے۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ واسمع، دوسرا وہ ایک اور لفظ بھی کہتے، تین قسم کے الفاظ اللہ پاک نے یہاں بیان کیے ہیں، تین لفظ جو وہ بولتے تھے، واسمع، اور یہ اصل میں ہے واو الگ، اور اسمع سن فعل امر ہے، واسمع ملا کے پڑھیں گے، اور وہ کہتے کہ سن، اسمع سن، غیرہ، اس حال میں کہ غیرہ نہ مسمعن تجھے سنایا جائے، تو سن نہ سکے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کوئی بات سنانی ہوتی نا تو کہتے ہماری بات سنیے، اور ساتھ یہ پہلا جملہ تو غلط نہیں تھا کہ ہماری بات سنیے، اسمع، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، کسی کو بات سنانی ہو تو کوئی ایسا لفظ بول دیا شروع، لیکن اس کے ساتھ وہ شرارتاً آہستہ آواز میں یہ کہہ دیتے کہ غیر مسمعن، تمہیں نہ ہی سنا جائے۔ یعنی یہ ایک قسم کا بد دعا کا کلمہ تھا، یعنی آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو نہ ہی سنا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ وَرَائِنَا، اور وہ کہتے وَرَائِنَا، اور ہماری رعایت کیجئے۔ رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ذرا ہماری رعایت اور خیال کرتے ہوئے ذرا دوبارہ رپیٹ کر دیں، اچھی طرح بات سمجھا دیں۔ لیکن یہاں تک وہ رہتے تو پھر تو کوئی حرج نہیں تھا، ٹھیک تھی بات، لیکن وہ کیا کرتے، وہ یہ کہتے وَرَائِنَا، اور ہماری رعایت کیجئے، لیکن اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ دیتے، کھینچ دیتے، اور اس کو وہ بنا دیتے رائینا۔ رائینا کا معنی یا تو ہمارے احمق، یا پھر ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ یہ بطور استہزاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی نیت سے وہ یہ حرکت کرتے کہ رائینا کو تھوڑا سا زبان مروڑ کے ذرا کھینچ کے ادا کر دیتے، تو یہ بن جاتا رائینا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَرَائِنَا، اور ہماری رعایت کیجئے،
لین پیچ دیتے ہوئے، پھیرتے ہوئے، ٹوسٹ کرتے ہوئے، بی کو السنتہم اپنی زبانوں، لسان کی جمع السنہ، بالسنتہم اپنی زبانوں کو، لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے، پھیرتے ہوئے، یعنی معنی تھوڑا سا بدل دیتے جان بوجھ کے شرارتاً، وَطَعْنًا، اور یہ وہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے؟ وَطَعْنًا، اور تان کرتے ہوئے اور کیڑے نکالتے ہوئے، فی الدین، دین میں، وَطَعْنًا فی الدین، اور دین میں تان کرتے ہوئے، دین میں کیڑے نکالتے ہوئے، دین پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، تان و تشنیع ہوتا ہے نا لفظ اردو میں، تان و تشنیع، برا بلا کہنا، اور دین کو برا بلا کہنے کی نیت سے یہ وہ سارا کچھ کرتے تھے، یعنی کسی طرح مسلمانوں کا دین بدنام ہو جائے۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّهُمْ، بے شک وہ، یقیناً وہ، قالو کہتے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور مان لیا۔ کیا ہی بات تھی اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور مان لی۔ وَاسْمَعْ، اور وہ یہ کہتے، واو اور اسمع، سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے ہماری طرف، نظر التفات کیجئے، لام زبر لا، تو یقیناً، کانا ہوتا، خیر اللہم، ان کے لیے بہتر، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ اچھا کلمہ زبان سے نکالتے، کیا پتہ اس لفظ کی برکت سے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اثرات کی بھی ویوز ہوتی ہیں، شعائیں، لہریں نکلتی ہیں اندر سے۔ وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست ہوتا، اقوم زیادہ مضبوط، ٹھوس، درست، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ یہ اقوم جو ہے یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وَلَكِنْ، اور لیکن، یہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ وَلَكِنْ، اور لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لعنت کی ان پر اللہ نے، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، لیکن اللہ پاک نے تو ان کو اپنی رحمت سے، اور رحمت اللہ پاک کی سب سے بڑی ہدایت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے تو ان کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دور کر دیا تھا۔ اور کیوں کیا تھا؟ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کو خود جان بوجھ کے ہدایت سے دور نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ہدایت سے دور نہ بھاگے۔ تو ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر لعنت فرما دی، ان کو ہدایت سے، اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی، اور آگے سبب بھی بیان کر دیا ہے کہ اللہ پاک کسی کو زبردستی ہدایت سے دور نہیں کرتا، بھی سبب، بوجہ کفرہم، ان کے کفر کے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان رکھتے یا ایمان لاتے، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ، یعنی یہودیوں میں سے بہت تھوڑے ایمان لانے والے، اور یہ تقریباً 10 کے قریب یہودی تھے جو مسلمان ہوئے تھے صرف۔ اللہ ہم سب کو یہودیوں کی ان سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی گمراہیوں اور مسلمانوں سے جو ان کا حسد ہے اور جو ان کے مسلمانوں کے متعلق ناپاک عزائم ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے اور ان کی روشنی میں ان سے بچنے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔